बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वियना बातचीत बहाल करने के लिए सरगर्म कोशिशें। यूरोप के नुमाइंदे जुमेरात को ईरान पहुंचेंगे। कतर ने कहा न्यूक्लियर डील सबके फायदे में है। GCC और तेहरान के दरमियान सुलह दोहा का मकसद है। मारीब के कई इलाकों पर हूसियों का कब्जा। सऊदी इत्तेहाद ने कहा बागियों की 2 कश्तियों को डुबाया। सैकड़ों फलस्तीनियों ने इस्राएली जेलों में भूख हड़ताल शुरू की। सख्तियों के खिलाफ एहतजाज। इसराइल ने जोलान पहाड़ियों के इलाके में टैंक्स तैनात कर दिए। यहूदी आबादी दुगनी करने का मंसूबा। इराक के इलेक्शन कमीशन ने नतीजों का ऐलान रोक दिया। असदर ने कहा देरी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में वेंकैया नायडू के दौरे पर किया एतराज। इंडिया ने कहा अटूट हिस्सा है। कश्मीर के तराल में एक और एनकाउंटर। जैश ए मोहम्मद का मिलिटेंट हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूरोपीय यूनियन के एक नुमाइंदे न्यूक्लियर डील पर बातचीत के बारे में तालमेल पैदा करने के लिए जुमेरात को तेहरान पहुंचेंगे। एरिक मोरा का यह दौरा काफी अहमियत रखता है क्योंकि वियना में न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत रुकी हुई है। ईरान ये जमानत मांग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह फिर से न्यूक्लियर डील को तोड़ा नहीं जाएगा। ईरानी वजारत खारजा ने बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत के नतीजे में एरिक मोरा का यह दौरा हो रहा है। इस दौरे में ईरान, यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात, अफगानिस्तान, न्यूक्लियर डील और दूसरे मसाइल पर बातचीत की जाएगी। 2015 की न्यूक्लियर डील के तहत ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाई गई थीं और उसके बदले ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद किया था। लेकिन 2018 में उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का ऐलान किया था। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि ईरान के पास साफ पैगाम गया है कि वो फौरी बातचीत की मेज पर वापस आए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा कि बर्लिन और दूसरे यूरोपीय दारुल हुकूमतों को ये साफ यकीन दहानी करानी चाहिए कि कोई भी फरीक न्यूक्लियर डील की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन न्यूक्लियर डील में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कुछ दिन पहले कहा था कि वक्त निकलता जा रहा है और फैसला करना अब ईरान का काम है। ईरान और आलमी
طاقتوں کے درمیان جون کے مہینے سے نیوکلیئر ڈیل پر بات چیت رکی ہوئی ہے۔ جون میں ایران کے صدارتی الیکشنز ہوئے تھے۔ ان الیکشنز میں سخت خیالات رکھنے والے ابراہیم رئیسی صدر بنے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ جلد بات چیت شروع کرے گا، لیکن اس کے لیے اب تک کوئی تاریخ نہیں دی گئی۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نیوکلیئر ڈیل توڑے جانے کے بعد آہستہ آہستہ سمجھوتے کی کئی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ بائیڈن حکومت ایران سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ یورپی یونین کے نمائندے اینرک مورا نے اگست میں ابراہیم رئیسی کی حلف برداری تقریب میں شرکت کی تھی۔ سعودی کابینٹ نے نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک مڈل ایسٹ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیروں کو یو این جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن اور 7ویں G20 اسپیکرز کانفرنس کے نتیجوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ سعودی کابینٹ نے ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کی صدارت پر سعودی عرب کے تقرر کی تعریف کی۔ اسرائیل نے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر پروگرام جاری رکھنے سے روکا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیفتلی بینٹ نے کہا کہ ایران کا رویہ ہر ملک کا مسئلہ ہے۔ یروشلم میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیفتلی بینٹ نے کہا کہ ایران اس قدر یورانیم افزودہ کر رہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے فوجی اتحاد نے حوثیوں کے تازہ حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوجی اتحاد نے کہا کہ اس حملے میں کشتیوں کا استعمال کیا جا رہا تھا اور دونوں کشتیوں کو جن پر بارود لدا تھا سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ سعودی اتحاد نے ایک بیان میں کہا کہ حوثیوں کی طرف سے باب المندب اور ریڈ سی کے جنوبی علاقے میں تیل اور دوسری تجارت کو خطرہ ہے۔ یمن کے ایک حوثی لیڈر نے کہا ہے کہ ماریب کی آزادی قابض طاقتوں کو نکال باہر کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہوگی اور اس کے ذریعے ملک کے انرجی ریسورسز کو دوبارہ حاصل کیا جائے گا، جس پر سعودی اتحاد اور اس کے تائیدی ملیٹنٹس نے قبضہ کیا ہے۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انصار اللہ تحریک کی پولیٹیکل بیورو کے رکن محمد البقیتی نے کہا کہ سعودی اتحاد ماریب میں جارحیت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے سپاہی جلد ہی سعودی اتحاد اور اس کے کرائے کے سپاہیوں کے خلاف بڑا آپریشن کریں گے۔ بقیتی نے کہا کہ سعودی اتحاد کی ہوائی طاقت زیادہ عرصہ نہیں رہے گی اور یمنی فورسز اپنی طاقت مسلسل بڑھا رہی ہیں۔ حوثی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے اس دوران ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یمنی فورسز نے ماریب میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور بڑے علاقے کو سعودی عرب کی مدد رکھنے والے کرائے کے سپاہیوں سے چھین لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کرائے کا سپاہی، ہر ایجنٹ اور ہر غدار اپنی جان بچا سکتا ہے اور اپنی پوزیشن چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ ہماری فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ہماری فوجیں انہیں فرار کا موقع دیں گی۔ اگر کسی کے پاس اس کی حفاظت کے لیے ہتھیار ہیں تب بھی اسے جانے دیا جائے گا۔ قطر نے کہا ہے کہ ملک کی ناکہ بندی کے مسئلے پر سعودی عرب، یو اے ای، بحرین اور ایجپٹ نے جی سی سی میں دراڑیں ڈال دی ہیں، لیکن 6 رکنی گروپ دوبارہ مضبوط ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد عبد الرحمن الثانی نے یہ بات کہی۔ قطری وزیر نے خلیجی پڑوسیوں، ایران نیوکلیئر ڈیل، امریکہ کے ساتھ تعلقات، افغانستان اور دوسرے مسائل پر ایک سیکیورٹی کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دوحہ گلوبل سیکیورٹی فورم میں خطاب کرتے ہوئے قطری وزیر نے کہا کہ احتیاطی ڈپلومیسی کے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قطر ایران کو ہمارے خطے کا حصہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے جی سی سی سے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کرے۔ انہوں نے کہا کہ جی سی سی اور ایران کے درمیان علاقائی سیکیورٹی کے معاملے پر صلح کرانا ہمارا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی ہے اور خطے کا اہم پارٹنر ہے اور ہم جغرافیہ کو نہیں بدل سکتے۔ ہمارے اختلافات بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، لڑائی کے ذریعے نہیں۔ ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات چیت بحال کرنے میں قطر کے کردار کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ایران نیوکلیئر ڈیل بحال ہو۔ ہمارے خطے میں نیوکلیئر دوڑ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد نے اسرائیلی جیلوں میں بڑے پیمانے پر بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ پچھلے مہینے اسرائیل کی ایک جیل سے 6 فلسطینی قیدی فرار ہو گئے تھے، جس کے بعد قیدیوں کے خلاف سختی برتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہڑتال شروع کی گئی ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے فلسطینی قیدیوں کو ان کی سیاسی وابستگیوں کے حساب سے بانٹ دیا ہے۔ زیادہ تر قیدیوں کا تعلق اسلامی جہاد سے ہے، جن کی تعداد 400 ہے۔ تقریباً تمام قیدی دوسرے گروپوں کی تائید میں ہڑتال میں حصہ لے رہے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ اسلامی جہاد نے جیل عہدیداروں کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے، اسی وجہ سے بھوک ہڑتال شروع کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں کوئی 4600 فلسطینی قیدی ہیں، ان میں 35 عورتیں اور 200 بچے ہیں۔
کویت نے نام ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کو ختم کرائے۔ کویت کے وزیر خارجہ الشیخ الناصر نے کہا کہ فلسطین مسئلے کو کویت کی حکومت بڑی اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے فلسطین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ فلسطینی قوم پچھلے 73 برسوں سے ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ وہ بدترین معاشی، سیکیورٹی، سماجی اور انسانی بحران سے دوچار ہے۔ عالمی ضمیر کی خاموشی کے نتیجے میں اسرائیل نے کھلم کھلا فلسطینی قوم کے حقوق کی پامالی کی ہے۔ یہودی آباد کاروں کے ایک گروپ نے مغربی کنارے کے علاقے مردان میں فلسطینیوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہودی آباد کار گھروں میں داخل ہوئے، فلسطینیوں کی گاڑیوں اور دیواروں پر نعرے لکھ دیے اور ان کے ٹائر توڑے۔ انہوں نے دیواروں پر دھمکیاں لکھی اور نسل پرستی کے نعرے لکھے۔ اس واقعے سے علاقے میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ سیریا کی طرف سے جولان پہاڑیاں دوبارہ حاصل کرنے کے ارادوں کے بارے میں ایک بیان پر اسرائیل ناراض ہے۔ اسرائیل نے اس بیان کے بعد علاقے میں ٹینکوں کو تعینات کر دیا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں جولان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا، جو سیریا کا علاقہ ہے۔ کچھ دن پہلے سیریا کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے نام کی ایک میٹنگ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیریا جولان پہاڑیوں پر اپنے حق کو نہیں چھوڑے گا اور انہیں حاصل کر کے رہے گا۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے جولان پہاڑیوں کے علاقے میں کئی ٹینکس تعینات کر دیے۔ حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے بھی کہا ہے کہ جولان پہاڑیوں کے علاقے میں یہودیوں کی آبادی دگنی کی جائے گی۔ ترکی نے کہا ہے کہ نارتھ سیریا کی طرف سے حملوں کے بعد وہ ضروری قدم اٹھائے گا۔ سیریا کی بعض اپوزیشن گروپس کو ترکی کی سرپرستی حاصل ہے، لیکن وہاں کے کرد ایسا کہا جاتا ہے کہ ترکی کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے کہا کہ سرحد پار سے کردوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ امریکہ کی مدد رکھنے والی کرد تنظیم YPG نے حملے کرتے ہوئے 2 ترک پولیس والوں کو ہلاک کر دیا ہے اور یہ تابوت میں آخری کیل ہے۔ ترکی نارتھ سیریا سے اٹھنے والے ایسے خطروں کے صفائی کا مکمل ارادہ رکھتا ہے۔ عراق کے شیعہ عالم مقتدی صدر نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ الیکشنز کے نتیجوں کے اعلان میں دیری ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان الیکشنز میں مقتدی صدر کی پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، جبکہ ایران کے تائیدی گروپس کو دھکا لگا ہے۔ مقتدی صدر نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، لیکن عراقی عوام اور ملک کی سیکیورٹی کی خدمت کرنا بہت اہم ہے۔ مقتدی صدر نے کہا کہ الیکشنز کے بارے میں سیاسی تنازع کی وجہ سے نتیجوں کے اعلان میں دیر ہو رہی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن پر دباؤ اسی طرح ڈالا گیا تو اس سے کسی سیاسی پارٹی کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن قوم کا نقصان ہوگا۔ انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں سے کہا کہ وہ صبر سے کام لیں اور احتجاج کے قانونی طریقے استعمال کریں۔ غیر سرکاری نتیجوں کے مطابق مقتدی صدر نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں۔ ایران کی تائید رکھنے والے فتح اتحاد نے نتیجوں کو رد کر دیا ہے۔ حشد الشعبی سے قریبی تعلق رکھنے والی تنظیم البدر نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر ان جھوٹے نتیجوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اس اتحاد میں شامل پارٹیوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا۔ اتوار کے الیکشن میں 329 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ 3240 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 250 عورتیں ہیں۔ ایران کی تائید رکھنے والے فتح اتحاد کو صرف 14 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں۔ 2018 میں اسے 48 سیٹیں ملی تھیں۔ عراق میں حکومت کے خلاف مظاہروں کے بعد وقت سے پہلے الیکشنز کرائے گئے ہیں۔ کرد پارٹیوں نے 61 سیٹیں جیتی ہیں۔ سنی لیڈر اور پارلیمنٹ اسپیکر محمد التقدم کے اتحاد نے 38 سیٹیں جیتی ہیں۔ یہ دوسرا بڑا بلاک ہے۔ سابق وزیر اعظم نوری المالکی کے اتحاد نے 37 سیٹیں جیتی ہیں اور تیسرے مقام پر رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کے فوجی عہدیداروں نے افغانستان کی صورتحال اور آپسی معاملات پر بات چیت کی۔ ایران کے آرمی چیف محمد باقری نے پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے خاص طور پر افغانستان کی صورتحال پر بات کی۔ ایران کے آرمی چیف کے ساتھ اعلیٰ سطح کا ایک ڈیلیگیشن بھی پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ پاکستان اور ایران دونوں افغانستان کے پڑوسی ہیں۔ انہوں نے آپسی تعلقات کو مضبوط بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ چائنا نے نائب صدر وینکیا نائیڈو کے اروناچل پردیش دورے پر تنقید کی ہے۔ چائنا اروناچل پردیش پر اپنا حق جتاتا ہے۔ اس پر وزارت خارجہ نے کہا کہ اروناچل پردیش انڈیا کا اٹوٹ حصہ ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ انڈیا کے لیڈرز کے دورے پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب انڈیا کے لوگوں کے بارے میں سمجھ کی کمی ہے۔ ہم اس طرح کے تبصرے کو رد کرتے ہیں۔ ایک دن پہلے بیجنگ نے کہا تھا کہ وہ وینکیا نائیڈو کے اروناچل پردیش دورے کی مخالفت کرتے
करता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा नहीं है। वेंकैया नायडू ने 9 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था और वहां पर असेंबली सेशन से खिताब किया था। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हाल ही में इंडिया और चाइना के दरमियान 13वें दौर की फौजी बातचीत नाकाम हो गई है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का हिस्सा करार देता है। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस दौरान वेंकैया नायडू के बारे में पूछे जाने पर कहा कि चाइना कभी अरुणाचल प्रदेश रियासत को तस्लीम नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि यह इलाका यानी अरुणाचल प्रदेश चाइना में जंगनांग कहलाता है। जम्मू कश्मीर के तराल में एक एनकाउंटर में जैश मोहम्मद का एक मिलिटेंट हलाक हो गया। यह एनकाउंटर अवंतीपुरा में हुआ। आखिरी खबरें मिलने तक एनकाउंटर जारी था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने इस मिलिटेंट की पहचान शाम सूफी की हैसियत से की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इससे पहले बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस एक ऑपरेशन कर रही थी। हालिया अरसे में कश्मीर में झड़पें बढ़ गई हैं। पिछले 2 दिनों में 5 बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसके दौरान 7 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया गया है। इससे पहले पीर को पूंछ राजौरी सरहद पर एक झड़प में 5 फौजी हलाक हुए थे, जिनमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर शामिल है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के एक दहशतगर्द ने कौमी दारुल हुकूमत में 10 जगहों का सर्वे किया था और सर्वे की तफसीलात अपने बॉसेस को रवाना की थी। एक दिन पहले इस पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान मोहम्मद अशरफ की हैसियत से की गई है। पूछताछ के दौरान अशरफ ने पुलिस को बताया कि उसने 2011 से पहले दिल्ली हाई कोर्ट का सर्वे किया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया था। बताया गया कि वो फेस्टिवल सीजन से पहले बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का मंसूबा बना रहा है। बात कोविड की। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 15,823 नए कोविड केसेस पाए गए। एक दिन पहले के मुकाबले में ये केसेस 10% ज्यादा हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 226 जानें गई हैं। एक्टिव केसेस फिलहाल 2,07,653 हैं। ये 214 दिनों के सबसे कम एक्टिव केसेस हैं। इंडिया तेजी से 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस के करीब पहुंच रहा है। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 96 करोड़ 43 लाख से ज्यादा टीके दे दिए गए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वियना बातचीत बहाल करने के लिए सरगर्म कोशिशें। यूरोप के नुमाइंदे जुमेरात को ईरान पहुंचेंगे। कतर ने कहा न्यूक्लियर डील सबके फायदे में है। GCC और तेहरान के दरमियान सुलह दोहा का मकसद है। मारीब के कई इलाकों पर हुसियों का कब्जा। सऊदी इत्तेहाद ने कहा बागियों की 2 कश्तियों को डुबाया। सैकड़ों फलस्तीनियों ने इस्राएली जेलों में भूख हड़ताल शुरू की। सख्तियों के खिलाफ एहतजाज। इसराइल ने जोलान पहाड़ियों के इलाके में टैंक्स तैनात कर दिए। यहूदी आबादी दुगनी करने का मंसूबा। इराक के इलेक्शन कमीशन ने नतीजों का ऐलान रोक दिया। असदर ने कहा देरी मुल्क के लिए नुकसानदेह है।
چائنا نے اروناچل پردیش میں وینکیا نائیڈو کے دورے پر کیا اعتراض، انڈیا نے کہا اٹوٹ حصہ ہے۔ کشمیر کے ترال میں ایک اور انکاؤنٹر، جیش محمد کا ملیٹنٹ ہلاک۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔